بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین و ناظرین، اللہ تعالیٰ کی توفیق خاص سے آج ہم جس آیت کریمہ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، یہ آیت کریمہ سورہ الحجر کی آیت نمبر 72 یعنی 72 ہے۔ اس میں اللہ کریم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کی قسم کھائی ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ جو ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، کہ اللہ سب سے بڑا ہے، وہ ذات سب سے عظیم تر ہے، اور وہ شان صمدیت کا مالک ہے، یعنی وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے۔ وہ کسی حوالے سے بھی کسی کا محتاج نہیں، بلکہ وہ تو امر کن فیکون کا مالک ہے کہ جس چیز کا ارادہ فرماتا ہے اس کو لفظ کن سے وہ جاری فرما دیتا ہے، قائم فرما دیتا ہے، تخلیق فرما دیتا ہے۔ اور اسی طرح وفعال لما یرید، اور جو وہ چاہتا ہے وہی کرتا ہے، وہ اپنی مرضی کا مالک ہے، جو کرنا چاہے کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی، اور اپنا حکم منوانے کے لیے چونکہ اس کی عظمت کبریائی ایک اٹل حقیقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، تو اسے اپنا امر اپنا حکم منوانے کے لیے قسم کھانے کی چنداں ضرورت نہیں، اور نہ ہے اسے اس کی حاجت ہے، کیونکہ وہ اس سے مبرہ اور بالا ہے۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ وہ مبرہ اور بالا ہونے کے باوجود، وہ شان کبریائی کے مالک ہونے کے باوجود، وہ سب سے بڑا ہونے کے باوجود، ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں اس نے مختلف چیزوں کی مختلف انداز میں قسمیں کھائی ہیں۔ اب ان قسموں میں مختلف چیزیں ہیں کہ جس نے اللہ تعالی نے انہیں اہمیت دینے کے لیے، ان کی عظمت ظاہر کرنے کے لیے، ان کی فضیلت کے لیے اللہ کریم نے قسمیں کھائیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ اللہ کریم نے اپنی ذات مبارکہ کی بھی قسمیں کھائی ہیں۔ یعنی کبھی اس نے اپنی ذات کی قسم کھائی، کبھی اپنی صفات کی قسم کھائی، اور کبھی آیات بینات کی قسم کھائی، کبھی اپنی توحید کی قسم کھائی، کبھی نبوت و رسالت کی، اور روز جزا اور معاد کی قسم کھائی۔ الغرض مختلف قسم کی قسمیں اللہ کریم نے اپنی کتاب مقدس قرآن کریم میں اٹھائی ہیں، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے جس کو ہم سب جانتے ہیں کہ جس چیز کی بھی قسم کھائی جائے وہ چیز باعظمت اور باوقار ہوتی ہے، اور اس کی عظمت کا ہی اظہار کرنا مقصود ہوتا ہے۔ چنانچہ
اللہ کریم نے جہاں مختلف چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں وہیں انسانوں میں سب سے افضل اس کے انبیاء اور رسل ہیں. تو سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ کریم نے کسی نبی کی ذات کی قسم نہیں کھائی. ہاں، اس نے آدم علیہ السلام کو صفیح اللہ کا لقب دیا، نوح علیہ السلام کو نجی اللہ کا لقب عطا فرمایا، اور ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا لقب دیا، اور موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہہ کر پکارا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کہہ کر پکارا، مگر ان میں سے کسی کی بھی قسم نہیں کھائی، اور اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حبیب اللہ فرمایا، یعنی اپنا حبیب اور اپنا محبوب بنایا. اور اپنا محبوب بنایا تو اس کی شان اور عظمت کو واضح کرنے کے لیے جو اس کا طریقہ چلا آ رہا تھا کہ اس نے کسی نبی اور رسول کی قسم نہیں کھائی، مگر اپنے حبیب اور محبوب کی باری آئی تو اللہ کریم نے اس طریقے سے ہٹ کر اپنے محبوب کریم کی قسمیں کھائیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ پوری کائنات اور پھر تمام انسانوں میں، انبیاء اور رسل میں، اللہ کی بارگاہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے معزز، سب سے محتشم، سب سے مکرم اور سب سے معظم ہیں. اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کریم نے کسی اور نبی اور پیغمبر کی قسم نہیں کھائی، مگر جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کیا ہے سورہ الحجر کی، اس میں اللہ کریم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کی قسم کھائی ہے. فرمانے باری تعالی ہے لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ، کہ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی عمر مبارک کی قسم، بے شک یہ لوگ بھی قوم لوط کی طرح اپنی بدمستی میں سرگرداں پھر رہے ہیں. گویا اس آیت کریمہ میں اللہ کریم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کی قسم کھائی ہے. اور حیات طیبہ کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی عمر مبارک آپ کے یوم ولادت سے لے کر، آپ کے بچپن سے لے کر جوانی، لڑکپن، پھر زمانہ رسالت اور پھر وصال مبارک تک جتنی بھی آپ کی عمر مبارک ہے، اللہ کریم اس ساری کی قسم کھا رہے ہیں، جس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی طرف سے معصوم و معمون ہیں، محفوظ ہیں. تو اس لیے اللہ کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شان ظاہر کرنے کے لیے آپ کی ذات مبارکہ کی قسم کھائی. معزز سامعین و ناظرین، چونکہ اللہ کریم نے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، قرآن کریم میں مختلف چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں، کبھی اپنی ذات کی، صفات کی اور دیگر چیزوں کی، اور اسی طرح انسانوں کے مختلف احوال اور دنیا کی مختلف چیزوں کی، جیسے جگہوں کی، جیسے کہ جبل موسیٰ یعنی کوہ طور کی اللہ کریم نے قسم کھائی، اور اس طرح کچھ زبانوں کی قسم کھائی. لیکن اللہ کریم نے اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی چیزیں جو معروف ہیں ان کی قسم نہیں کھائی، جیسے سورج، چاند، ستارے وغیرہ. اور یہ ایک مسلمہ اصول ہے اور ضابطہ اور قاعدہ ہے کہ قسم صرف معظم نام کی، باعظمت نام کی، باوقار نام کی اور با شان
जिस का आला मुकाम व मर्तबा हो उसकी कसम खाई जाती है या किसी मुअज़्ज़ज़ चीज की कसम खाई जाती है। चुनाचे अल्लाह करीम ने 7 मुकामात पर अपनी जात की कसम खाई और बाकी जहां जहां भी कस्में आई हैं वहां पर अल्लाह करीम ने मुख्तलिफ चीजों की और हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम खाई ताकि इनकी फजीलत और अजमत वाज़ेह हो सके। चुनाचे बारी ताला ने अपने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुख्तलिफ कस्में खाई हैं और कहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक़सम बिही बनाया है, यानी जिसके जरिए कसम खाई जाए, मक़सम बिही जिसके जरिए कसम खाई जाए, और कहीं आपको मक़सम लहू बनाया है, यानी जिसकी खातिर जिसके लिए कसम खाई जाए, और कहीं आपको मक़सम अलैह यानी जिस पर कसम खाई जाए। कुरान करीम में ये तीनों किस्म की कस्में अल्लाह ताला ने उठाई हैं और इनमें से सबसे अफजल जो कसम है वो है मक़सम लहू यानी आपके लिए कसम खाना। चुनाचे अल्लाह करीम ने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मुख्तलिफ कस्में खाई हैं। जैसे इस आयत करीमा में, आयत मुबारका में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा की, आपकी उम्र मुबारक की कसम खाई है, और कहीं आपके जात से मुतालिक जो दीगर चीजें हैं उनकी कसमें खाई हैं, यानी कभी आपको यासीन कहकर कसम खाई और कभी आपको वद्दुहा फरमाकर आपकी कसम खाई, और कहीं पर आपके सीनाए अतहर की कसम खाई, और कहीं पे अल्लाह करीम ने आपकी अजमत को इंतहाए कमाल तक पहुंचाने के लिए जात से बाहर निकलकर अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मस्कन की, आपके शहर मक्का की कसम खाई है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से मुताल्लिक जितनी भी चीजें थीं अल्लाह करीम ने उनमें से अक्सर की कसम खाई है, और आपके जमाना मुबारक की जिसमें आप ज़ाहिरी हयात में मौजूद थे, या आपका जो जमाना नबुव्वत है जो कि जारी व सारी है, उसकी भी अल्लाह करीम ने कसम खाई है। मुअज़्ज़ज़ सामईन व नाज़रीन, ये सारी चीजें इस बात की दलील हैं और इस बात का बय्यन सबूत है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ही अजमत और मुकाम व मर्तबा है अल्लाह की बारगाह में, और यही उनका मुकाम व मर्तबा और आपकी अल्लाह की बारगाह में अजमत का इजहार है कि वो अपने महबूब करीम और हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसमें जो है ना वो अल्लाह ताला खाता है। और इसके अलावा इससे हट के एक और चीज कि ये कसमें तो खाई, लेकिन अल्लाह करीम ने एक मुकाम पर आपके जो सारे अहवाल हैं जिंदगी के, बचपन से लेकर 40 साल की उम्र तक, उनकी भी कसम खाई। और सिर्फ इसलिए अब वो देखें कि जब आपने कुफ्फार व मुशरिकीन को तौहीद की दावत दी, दीन इस्लाम की दावत दी, तो उन बदबख्तों ने उसको जुटला दिया। अब हम अगर हिस्ट्री का, तारीख इंसानी का जायजा लेते हैं तो ये चीज अय्या होती है कि तमाम अंबियाए कराम से जो उनकी उम्मतों ने जब भी कोई दलील मांगी तो उसके सबूत के तौर पर, तायीद के तौर पर उन अंबिया और रसूलों ने खारजी चीजों को बतौर दलील पेश किया या मोजज़ात को पेश किया। और मैं अब इसमें तफसील में नहीं जाऊंगा, आपको अगर जिनको सुनते रहते हैं, जिनको पता है कि अंबियाए किराम को जब भी ऐसा मसला पेश आया तो हर नबी ने दलील के तौर पर किसी न किसी मोजज़े का इजहार किया। मगर कुर्बान जाऊं हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत पर कि आपसे जब अल्लाह ताला की ज़ात मुबारका पर दलील तलब की गई, सबूत तलब किया गया, तो उस दलील के तौर पर, यानी तौहीद की दलील के तौर पर, पैगाम हक की दलील के तौर पर
آپ نے کوئی معجزہ نہیں دکھایا، کوئی خارجی عمل نہیں کیا، حالانکہ آپ کے معجزات بہت ہیں، لیکن اس کی دلیل میں آپ نے کوئی معجزہ نہیں دکھایا، بلکہ اللہ کریم نے فرمایا کہ محبوب اگر یہ میری توحید پر، میرے پیغام حق پر، میری ذات پر کوئی دلیل مانگتے ہیں تو میرے محبوب اپنی ذات کو پیش کر دو۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ کہ میرے محبوب ان نادانوں کو، ان بے وقوفوں کو یہ بتا دو کہ تمہیں یہ معلوم نہیں کہ میں نے ولادت سے لے کر لڑکپن، بچپن، نوجوانی اور بعثت کے دن تک، اعلان نبوت تک، زندگی کا یہ 40 سال کا جو عرصہ ہے، یہ جو عمر مبارک ہے، یہ میں نے تمہارے درمیان بسر کی ہے۔ اس عمر مبارک میں جس میں تم مجھے صادق الامین کے نام سے جانتے ہو اور صادق الامین کے نام سے پکارتے ہو، یہی جو میری عمر مبارک ہے، میری عمر کا یہ حصہ ہے، یہ میرے خدا کے ایک ہونے پر دلیل اور ثبوت ہے۔ کیا مطلب کہ ان 40 سالوں میں اگر تم نگاہ دوڑاؤ تو بچپن سے لے کر 40 سال کی عمر تک، اعلان نبوت تک، یعنی ان کے دعوت دینے تک، آج تک تم دیکھ لو میری اس ساری عمر میں تم کوئی عیب، کوئی نقص، کوئی کمی، کوئی کوتاہی نہیں پا سکو گے، اور اگر دیکھو گے تو تمہیں یہ میرا زندگی کا پورا حصہ جو ہے یہ پاک اور صاف اور طاہر نظر آئے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بحیثیت انسان میں نے یہ زندگی تم میں بسر کی ہے، اور اس کے باوجود اس معاشرے کی آلودگیوں سے اور حالات کے پیچ و خم سے میں محفوظ رہا ہوں، اور اللہ کریم نے یہ مجھے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ تو یہ سارا کا سارا کیا ہے؟ یہ کسی کے خالق ہونے کی، کسی کے مالک ہونے کی اور کسی ہستی کی مجھ پر نگرانی ہونے کی دلیل ہے کہ میرا خالق مجھے جس نے مبعوث فرمایا ہے وہ بچپن سے لے کر اب تک میری ساری زندگی کو دیکھ رہا ہے، اور اسی نے میری تربیت کی ہے، لہذا یہ میری زندگی کا حصہ میرے خدا کے ایک ہونے پر، اس کی توحید پر بین دلیل ہے۔ تو دوستو، بزرگوں اور ان کفار مشرکین سے کہا کہ اسی بات پر تم جو ہے وہ ایمان لے آؤ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالی کی ذات پر ایمان کی دعوت دینے کے لیے، اس کے پروف کے طور پر کہ وہ اللہ پر ایمان لائیں، اپنی ذات پر آقا کریم نے پہلے ان کا اعتماد قائم کروایا، ان کا یقین قائم کروایا کہ وہ صادق الامین مانتے تھے کہ ان کی جو سابقہ زندگی ہے اس میں کسی قسم کی کوئی جھول، کوئی نقص اور کوئی عیب نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ کریم نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو واضح کرنے کے لیے ان کی ذات مبارکہ کو بطور دلیل پیش کیا، اور پھر اس کے بعد جب بھی وہ بدبخت جھٹلاتے رہے تو یہاں بھی جو یہ آیت کریمہ ہے اس میں بھی اللہ کریم نے آپ کی عمر مبارک کی قسم کھائی کہ میرے محبوب تو مجھے تیری عمر مبارک کی قسم ہے، یہ لوگ تو اپنی حیرانگی میں ششدر ہیں، یہ سرگرداں ہیں، انہیں تو ہوش ہی نہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ سب بھولے ہوئے ہیں، اور یہ پہلے نہیں ہیں، ان سے پہلی جو قومیں تھیں جس کا ذکر اس سے پہلے ہوا ہے، جیسے قوم لوط، وہ بھی اسی طرح گمراہ تھی، سرگرداں تھی۔ میرے محبوب تو ان کی باتوں سے، ان کی مخالفت سے، ان کے جٹلانے سے پریشان نہ ہوا کر، مجھے تیری حیات طیبہ کی، تیری عمر مبارک کی قسم ہے یہ لوگ غلط اور جھوٹے ہیں، میرے محبوب تیری ذات میں کوئی نقص اور عیب نہیں ہے، تو چونکہ ایک عظیم خالق کا محبوب اور بندہ ہے، اس لیے تو بھی عظیم ہے اور تیری شان بھی عظیم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو، آپ کی عظمت کو اور آپ کے مقام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بطور خاص وہ عظمت اور وہ شان جو اللہ کریم قرآن کریم میں بیان فرماتا ہے اور جو ہمیں وہ دکھانا چاہتا ہے، کاش ہمیں وہ آنکھ اللہ تعالیٰ عطا فرما دے، وہ بصارت اور بصیرت عطا فرما دے، وہ نگاہ عطا فرما دے، وہ دل عطا فرما دے، جس سے ہمیں اس بات کی پہچان ہو جائے کہ اللہ کریم اپنے حبیب مکرم کا کیا مقام ہمیں دکھا رہا ہے اور ہمیں پہچان کروا رہا ہے۔
اللہ ہمیں اس کی پہچان نصیب فرمائے اور آقا کی ذات مبارکہ کے ساتھ محبت کا تعلق ہمیں استوار کرنے کی توفیق دے اور آپ کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا کرے اور قیامت تک آپ کے ساتھ ہی رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔